الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن انس بن مالك رضي الله عنه لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس. متفق علیہ. نجاست کو دور کرنے اور کون کون سی چیزیں نجس ہیں اس سے متعلق احادیث مبارکہ اس باب میں ذکر ہو رہی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کریں. تو انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھریلو جو پالتو گدے ہیں ان کے گوشت سے روک رہے ہیں، یعنی ان کا گوشت حرام ہے. اور ساتھ کہا فَإِنَّهَا رِجْسٌ، اس لیے کہ گھریلو پالتو گدھوں کا گوشت یہ پلید ہے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. یہ واقعہ غزوہ خیبر کا ہے اور یہاں پر علامہ ابن حجر نے اس کو ذرا اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے. 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی ہے اور معلوم ہے کہ خیبر مدینہ سے کچھ دور یہود کی ایک بستی تھی جو زراعت پیشہ بھی تھے اور یہ بڑی زرخیز اور قیمتی جگہ تھی جہاں پر یہود رہتے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جا کر محاصرہ کیا اور یہ علاقہ جہاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصرہ کرنے سے پھر فتح ہوا. یہود نے ہتھیار ڈالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینیں مجاہدین کے اندر مال غنیمت کے طور پر تقسیم کی. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کے بعد ہم لوگوں نے خیبر فتح ہونے تک کبھی دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، یہاں تک کہ جب خیبر فتح ہو گیا اور وہاں کی زمینوں کے اموال اور مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آئے تو پھر اللہ نے مسلمانوں کو غنی کر دیا. ان یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر معاہدہ ہو گیا تھا. انہوں نے جزیہ دینے اور مزارعت پر یہ زمینیں جو ہے وہ کاشت کرنے کا ٹھیکہ کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے پر کہ یہ اپنی پیداوار کا نصف مسلمانوں کو دیں گے اور نصف خود رکھیں گے لیکن ملکیت مسلمانوں کی ہوگی، اس پر پھر ان سے معاہدہ کیا تھا. تو خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منادی کرنے کا حکم دیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی تھی، بلند تھی، تو اس لیے آپ نے ان کو بلا کر یہ بات کہی کہ آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس بندے میں کوئی صلاحیت ہو اس کو ذمہ داری سونپنی چاہیے. جس طرح لوگوں تک آواز پہنچانی ضروری تھی تو آپ نے حضرت ابو طلحہ کو بلا کر یہ حکم دیا کہ ان کی آواز بلند ہے، اونچی ہے، تو اچھی طریقے سے سارے لوگ ان کی بات سن لیں گے. تو لیڈر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو اہل بندہ ہوتا ہے اس کے ذمے کام لگاتا ہے. اگر لیڈر کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کون سا کام کس سے لینا ہے تو پھر وہ خود بھی ناکام ہے اور اس کے نیچے رعایا بھی ناکام. اب حضرت طلحہ نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پالتو گدے کے گوشت سے منع کیا ہے. شریعت کے معاملات میں یہ بات کہنی جائز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس بات سے روکا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شریعت کے کسی معاملے میں کسی چیز کا حکم یا روکنا اپنی مرضی سے نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کے حکم کی ترجمانی یا ابلاغ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اسی مناسبت سے حضرت ابو طلحہ نے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا نام لیا۔ تو شرعی معاملات میں یہ جائز ہے اور درست ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسے ہے۔ پالتو گدھا یہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ ساتھ کہا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ اللہ کا رسول نے کہا یہ پلید ہے، ناپاک ہے، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو جنگلی گدھا ہے وہ حلال ہے، یعنی وہ گدھے جو جنگل میں آزاد پھرتے ہوں اور سدھائے ہوئے نہ ہوں، ان کا گوشت کھانا حلال ہوا۔ جو پالتو گدھا ہے جو اپنے علاقے کا ہے، اس کا گوشت کھانا جو گھروں کے اندر کام کاج، بال برداری یا سواری کے کام آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گوشت ناپاک ہے، اس لیے اس کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ اس سے پہلے جو پالتو گدھا ہوتا تھا اس کا گوشت بھی کھانے کی اجازت تھی، جیسے کہ اسی حدیث کا جو طویل روایت ہے اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے گدھے ذبح کر کے ان کا گوشت ہانڈیوں میں چڑھا رکھا تھا۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو انہوں نے وہ ہانڈیاں الٹا دیں، اور اس کے بعد اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ ان ہانڈیوں کو اچھے طریقے سے دھویا جائے، کہ اس کے اندر وہ گوشت تھا جو جائز نہیں کھانا، جو ناپاک ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا اگر کسی برتن میں کوئی ایسی چیز پڑی ہو جو ناپاک ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے کہ کیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس برتن کو یا نہیں۔ تو اس کو دھونے کے بعد اور پاک کرنے کے طریقے جو پہلے بیان ہو چکے ہیں اس کے مطابق صاف کر لیا جائے اور نجاست کو زائل کر دیا جائے تو جائز ہے اس کا استعمال کرنا، برتن اس کو بعد میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت ناپاک ہے ضروری نہیں ہے کہ ان کی باقی چیزیں بھی ناپاک ہوں۔ جیسا کہ بلی کے متعلق پہلے بات گزر چکی ہے کہ اگر وہ کسی برتن میں منہ مار دے تو وہ پانی پلید نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح یہ جو گدھے وغیرہ ہیں جن پر سواری کی جاتی تھی، صحابہ کرام ان کے جسم سے نکلنے والا جو پسینہ ہوتا تھا وہ ان کے جسم کے ساتھ لگتا تھا۔ اسی طرح بارش میں بھی سواری کرتے تھے تو سوار اور سواری دونوں گیلے بھی ہو جاتے تھے، تو ان کی جو رطوبتیں منہ سے نکلنے والا لعاب ہے یا جسم سے نکلنے والا پسینہ ہے وہ کپڑوں کے ساتھ لگتا تھا، اور اسی کپڑوں کی یعنی وہ پسینہ صحابہ کے لباس کے ساتھ لگا ہوتا تھا، وہ وضو کر کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گدھا اس کا گوشت حرام ہے لیکن اس کا لعاب اور اس کے جو پسینہ وغیرہ ہے وہ پلید نہیں ہے، وہ غیر پلید ہے۔ اور اس کے جو باقی بول و براز ہے جس طرح حلال جانوروں کا وہ بھی پلید ہے، اسی طرح گدھے کا جو بول و براز ہے وہ پلید ہے۔ اگر کسی کے لباس کے ساتھ لگ جائے تو اس کو اس کی طہارت کرنی پڑے گی، لباس دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، اور پھر وہ اس میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔